حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح کا فائدہ یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے ابواب کے بارے میں کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جنت تک جو عمل باقی رہنے والا ہے، نکاح اور ایمان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جنت تک اگر کوئی عمل باقی ہے، ایمان و نکاح کے علاوہ کوئی چیز نہیں، یعنی ہر چیز ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ سنت جو برابر چلی آ رہی ہے، کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جنت تک یہ سنت برابر چلی آ رہی ہے۔ تو نکاح کا فائدہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے دو چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، ایک آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی اور ایک شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی۔ اور اسلام میں سرورہ نہیں ہے۔ اسلام میں سرورہ مطلب یہ ہے کہ بغیر نکاح کے آدمی زندگی گزار رہا، ایسا نہیں۔ ایک صحت مند آدمی ہے، ایک طاقت والا آدمی ہے جو نکاح کر سکتا ہے، جو بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا ہے۔ نکاح کا اسی لیے فرمایا نکاح کبھی فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی سنت مؤکدہ۔ فرض کب ہوتا ہے؟ جب وہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور دوسرا اسے زنا کا یقین ہو جائے، تو ایسے صورت میں نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں طاقت رکھتا ہے لیکن نکاح زنا کا اندیشہ ہو، ایسے صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ عام حالت میں، نارمل حالت میں نکاح کرنا، یعنی مطلب زنا کا کوئی امکان نہیں ہے، ایسے صورت میں سنت مؤکدہ ہے۔ نکاح حرام بھی ہو جاتا ہے اس آدمی کے لیے جو یہ سمجھتا ہو کہ سامنے والے پر ظلم ہوتا ہے اور ظلم ہونے کا یقین ہے، تو ایسے صورت میں نکاح حرام ہے۔ اندیشہ ہے تو ایسے صورت میں نکاح مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ کوئی خیال نہیں ہے، بس ایک سوچ ہے، تو اس کے لیے مباح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سنتوں سے محبت کرے، سنتوں کو اپنائے، تو وہ نکاح کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا جو آدمی، مرد ہو یا عورت، سامنے والے کے اخلاق سے مطمئن ہے، اس کے دین سے، اس کے اخلاق سے مطمئن ہے، راضی ہے، نکاح کر لے۔ ورنہ فرمایا اگر نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ مرد ہے، اس کے لائق کی بیوی مل گئی، نکاح کر لے۔ بیوی عورت ہے، اس کے لائق شوہر مل گیا، نکاح کر لے۔ آج کل کیا ہو گیا، بچے کو کرنے کے واسطے تیار نہیں، یعنی لڑکی والے اتنا دیکھتے، بچہ یہ جاب کرنا، وہ جاب کرنا، اتنا کمانا، اتنا جمانا، اتنا اس کا بینک بیلنس ہونا، اتنے گھرا ہونا، اتنا سوچ کر سالہ گزار دیتے۔ اسی طرح بچے والے بھی، بچی خوبصورت ہونا، بچی اتنے پیسہ دینا، اتنا جوڑے کے پیسے دینا، اتنا مال دینا، اس کا نقصان یہ ہوگا، یہ بھی زنا کے دیری کی وجہ سے غلط کاموں کے دونوں عادی ہو جائیں گے، زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کا وبال اس کے ماں باپ پر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنکھوں کی حفاظت ہے، اغض للبصر و احسن للفرج، آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت ہے،
اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، یعنی جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں یا اتنی سہولت نہیں ہے، اتنے اسباب نہیں ہے کہ بیوی کو شادی کر کے لائے اور اس کو کھلائے پلائے، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ اس لیے کہ روزہ بھی نفسانیت کو توڑنے والا ہے، برے خواہشات کو توڑنے والا ہے روزہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، احمد کی روایت ہے، امام احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں ضرورت نہیں ہے، یعنی بغیر نکاح کے زندگی گزارنا، جس کو رہبانیت کہتے۔ پچھلے مذہبوں کے اندر ایسا ہوتا تھا رہبانیت، لیکن اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، یعنی بغیر نکاح کے زندگی گزار دینا۔ وہ اور بات ہے، آج کوئی مجبور ہے یا کوئی عذر ہے یا بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اور قصہ ہے۔ لیکن عام آدمی، نارمل آدمی، صحت مند آدمی جو بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے لیکن یہ شادی نہیں کرتا ہے، تو فرمایا اسلام میں ایسا نہیں ہے، ضرورت فی الاسلام نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری فطرت سے محبت کرتا ہے، یعنی میری طریقوں سے محبت کرتا ہے، چاہیے کہ میری سنتوں کو اپنائے۔ اور وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکاح، میری سنتوں میں سے نکاح ہے، میری سنتوں میں سے نکاح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی سے منگنی کرنی چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تو اسے نکاح کر لو، نکاح کر لو۔ یہ عورتوں کے لیے بھی فرمایا گیا، خاص کر اس لیے کہ عورتاں بچے کی طرف سے اتنی بڑی امیدیں رکھتے، فرسٹ سٹیپ کیا اٹھاتے، ہمارا جو داماد ہو وہ لاکھ روپے سے زیادہ کمانے والا ہو، گورنمنٹ جاب ہو، گورنمنٹ جاب ہونا، جاب کرنا، گھر بڑے بڑے بنگلے ہونا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، اطمینان ہے تمہیں، اس کا دین اچھا ہے، اس کے اخلاق کیریکٹر کا اچھا ہے، آگے بڑھو۔ اگر تم نہیں کرو گے نکاح تو زمین میں بہت بڑا فساد مچے گا۔ بہت بڑا فساد کا مطلب یہ ہے کہ زنا ہو جائے گا، بچی بھی غلط تعلقات قائم کر لے گی، بچہ بھی غلط تعلقات قائم کر لے گی۔ یہ اوپن بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آدمی جب بھوکا آدمی ہو، وہ وقت پر اسے کھانا نہیں ملا تو غلط کی طرف چلتا، سوچ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اللہ نے جیسے بھوک رکھا ہے ویسے ضرورت بھی رکھی ہے اسے۔ اگر دونوں خاندان والے، بچے والے، بچی والے آگے بڑھ کر نکاح نہیں کرتے تو غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے، تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت بڑا فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا نکاح کو ختم کر کے زنا کو عام کرنا چاہتی ہے، عام نکاح کو عام، زنا کو عام کرنا چاہتی ہے۔ لوگ زنا میں تو نظر انداز کرتے لیکن نکاح میں ٹائٹ کرتے، نکاح یہ ہونا، بچہ وہ ہونا، یہ ہونا۔ زنا غلط کام ہو گیا، چھپاتے رہتے۔ ارے کس سے چھپاتے؟ لوگوں سے تو چھپاتے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ وہ زمین تو نہیں چھپا سکتے، وہ زمین سے لے کر آسمان تک تو نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے ساتھ رہنے والے کرامن کاتبین سے تو نہیں چھپا سکتے، وہ تو تمہارے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تو تمہارے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا آدمی ایمان والا تقوی کے بعد سب سے زیادہ جو چیز فائدے کی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ آدمی تقوی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا۔ عام طور سے کیا سمجھ میں آتا؟ تقوی سے کیا فائدہ ہوا؟ ارے تقوی سے تو کتنے کی گناہوں سے بچ گیا، دماغی الجھنوں سے بچ گیا، دلی پریشانیوں سے بچ گیا۔ حدیث میں فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، لیکن دل تو بولتا ہے کہ نگاہ ڈالو، لیکن اس وقت میں نگاہ نیچے کر لیتا ہے، بہت سے الجھنوں سے بچ گیا۔
تو تقوی سے فائدہ ہوا کہ نہیں؟ تو تقوی سے فائدہ اٹھانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز سے آدمی فائدہ اٹھاتا وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کے کیا صفات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، اس کے کیا گنالو ہیں؟ نمبر 1، شوہر اگر اسے حکم دیتا ہے تو اطاعت کرتی ہے، جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر کسی چیز پر شوہر قسم کھا لیا تو اس قسم کو پوری کرتی ہے، عورت پر قسم کھا لیا تو قسم کو پورا کرتی ہے۔ اگر شوہر غائب ہو گیا تو اس کی مال اپنی جان کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اس میں بددیانتی نہیں کرتی۔ یہ 4 صفات، یہ 4 کوالٹیز جس عورت کے اندر ہو، فرمایا وہ نیک عورت ہے، وہ نیک خاتون ہے۔ نمبر ایک، شوہر اگر اس کو حکم دیا تو اطاعت کر رہی ہے۔ نمبر 2، شوہر اس کی طرف دیکھا تو خوش کر رہی ہے۔ نمبر 3، شوہر اس پر قسم کھا لیا تو اس قسم کو پوری کر رہی ہے۔ نمبر 4، شوہر غائب ہے تو غائب ہونے کی حالت میں شوہر کی مال کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنے چیزوں کو بیس بنا کر؟ 4۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر عام طور سے نکاح ہوتی۔ لمالہا، مال کو بنیاد بن کر، ولحسبہا، خاندان کو بنیاد بنا کر، ولجمالہا، بچی خوبصورت ہے کیا، گوری ہے کیا بچی، ولحسبہا ولجمالہا، بچی کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین۔ نمبر 4، دین کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دین داری کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کر لے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ اصل میں یہ لفظ آج جو ہے بظاہر بددعا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر ہمدردی ہے۔ اللہ کے بندے، دینداری کو ترجیح دے کر اپنے آخرت کو بنا لے، اپنی دنیا کو سنوار لے۔ یعنی تم مال کو دیکھنا کو بچی کے حسن کو دیکھنا کو، بچی کے خاندان کو نہیں دیکھ، اس لیے کہ مال بھی ختم ہو جائے گا، حسن بھی ختم ہو جائے گا، خاندان بھی کبھی دھبا لگ جائے گا، لیکن دین باقی رہے گی۔ اس لیے دینداری کو ترجیح دے، کیا کر، دینداری کو ترجیح دے۔ دنیا کا سب سے بہترین مال، دنیا سبھی مال ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کا سب متاع ہے۔ متاع کے معنی حدیث میں آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی سی بڑی دولت، دنیا کی کتنی بھی بڑی سی بڑی نعمت متاع ہے۔ پی ایم کا پوسٹ بھی متاع ہے، سی ایم کا پوسٹ بھی متاع ہے، اور بڑے سے بڑا کروڑ پتی کا اس کے بیپار بزنس بھی متاع ہے، یعنی تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اور فرمایا ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون ہے۔ نیک خاتون سے جتنا مرد کو فائدہ ہوگا، جتنا اطمینان ملے گا، دنیا کے کسی چیز میں اتنا فائدہ نہیں ملے گا اسے۔ اچھا، کیسی عورت سے نکاح کرنا ہے، یہ بھی ایک نوٹس دا پوائنٹ ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم نکاح کرو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی سے، کل قیامت کے دن تمہاری کثرت پر مجھے فخر ہوگا۔ یعنی مطلب کیا، محبت کرنے والی، ہمیں شادی چھوئی نہیں، محبت اس کا کیسا سامنے آتا، شادی چھوئی نہیں، بچے جننے کا معلوم کیسا ہوتا۔ تو علماء فرماتے اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا، اس کے خاندان کے اندر دیکھا جائیں گے، اگر خاندان کی عورتیں شوہر سے زیادہ محبت کر رہی ہے، خاندان کی عورتیں کو زیادہ اور بچے ہیں، تو ان سے نکاح کرو، یہ لازق ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟
تو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی سے نکاح کرو، کل قیامت کے دن تمہاری کثرت پر مجھے فخر ہوگا۔ فإنی مکاثر بکم الامم، اور امتیں پر مجھے فخر ہوگا کہ میری امت کیا ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ ان کا پورا گھر شادی محل ہے۔ کیا ہے؟ شادی محل کو بھرنے کے لیے اور لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں کہ ان کا خاندان ہی بس ہے، پورے شادی محل بھر جاتا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، فخر کریں گے، دیکھو دیکھو میری کتنی بڑی امت ہے۔ ہاں، کیا شادی سے پہلے، آخری بات ہے، کیا شادی سے پہلے بچے کو دیکھ سکتے ہیں؟ شادی کرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ جب کسی عورت کو تم منگنی کرنا چاہتے ہو، منگنی کرنا مطلب کہ ہمارا تگا لمبا منگنا نہیں، ہمیں منگنی کو منگنا کر ڈالے، لمبا منگنا، پورا خاندان والے آتے مانگنے کے واسطے۔ حالانکہ منگنی کا معنی یہ ہے کہ فلاں کا بچہ فلاں تمہاری بچی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا آپ اس پر تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی بچی کو اس کے ساتھ نکاح کرنے تیار ہیں؟ ہاں، بس یہ منگنی۔ اسے آ کو کیا بولتے سو بھٹی بھر کو پھولا، بھٹی بھر کو کھانے کی چیزیں، پورا خاندان آتے، پھر اس میں ڈیمانڈا، کیا ڈیمانڈا؟ منگنے میں آپ کو چکن کی بریانی ہونا، شادی میں مٹن کی بریانی ہونا، پھر رات کو آپ کو روٹیاں سالن بھیجنا، یہ سب ساری چیزیں ہمیں بنا لیے۔ فرمایا جب تم کسی عورت سے منگنی کرنے چاہتے ہو، تمہارے دل میں بات آ گئی کہ فلاں سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو تمہیں کوئی حرج نہیں اس کی طرف دیکھو۔ نکاح کرنے کا جب تمہیں اطمینان ہے، تو فلاں سے میں نکاح کرنے کی بات پکی ہو گئی ہے، تو تم اسے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔